آج ہمارا پولیٹیکل سائنس کا دوسرا ٹاپک ہے اسٹیٹ، اس کے ایلیمنٹس، ڈفرینس بٹوین اسٹیٹ اینڈ اٹس آرگنائزیشنز، ایکسپلین دا ایلیمنٹس اینڈ ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ ہم دیکھیں گے کہ ریاست کیا ہے۔ سب سے پہلے میننگ آف اسٹیٹ۔ اسٹیٹ از انگلش ورڈ وچ ہیز بین ڈرائیوڈ فرام اے اسٹیٹس۔ اسٹیٹ جو ہے ایک انگلش زبان کا لفظ ہے جو اخذ کیا گیا ہے اسٹیٹس سے۔ میکاولی wrote in the beginning of book Prince that all forces which have control or authority on the man are states۔ میکاولی نے اپنی شورہ افاق بک پرنس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ریاست دراصل وہ اتھارٹی، وہ قانون ہے جو وہاں کے عوام کو کنٹرول کرتی ہے اپنی منفرد پاور کے ذریعے۔ Modern state is quite different from ancient state, but its fundamental position is the same۔ اس میں بیان کیا گیا کہ جو ماڈرن ریاست وہ ہے وہ مکمل طور پر مختلف ہے پرانی قدیم ریاستوں سے، لیکن اس کے جو بنیادی ایلیمنٹ اور ماخذ ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ It was in the past where there was a special area where people gathered in a large number۔ ماضی میں یہ ایک مخصوص علاقائی حد تک محدود تھی جس میں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا اور انہیں کنٹرول کرنا کافی مشکل کام تھا۔ To control this gathering of people there was a government that provided the people their basic rights۔ ان پرانی قدیم ریاستوں میں لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کی گئی تاکہ وہ آرام سے اپنی زندگی کی گزار سکے، اور ان کو کچھ حقوق و فرائض کے تحت ڈیوٹیاں اسائن کی گئی، سونپی گئی۔ These are also present in the modern state۔ اور یہ جو ڈیوٹیوں کو انجام دینا ہوتا ہے نا، یہ موجودہ ریاستوں عمل میں بھی موجود ہے کہ ہم کس طرح ایک باضابطہ سیولائزڈ شہری بن کے اپنے قوانین کو مکمل طور پر ابائڈ کرتے ہیں۔ The difference is that previously government sovereignty were limited to small areas۔ پہلے یہ تھا کہ فرق اب میں اور پرانی ریاستوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے صرف ریاست حاکمیت اعلیٰ تک کوئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں محدود تھیں، لیکن اب ان ریاستوں کا جو آپریشنل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے۔ وہ اب ایک علاقے ہمسایہ ممالک یا ایک بر اعظم تک محدود نہیں رہا۔ اب ایک گورنمنٹ جو ہے ایک بر اعظم میں بیٹھ کے دوسرے بر اعظم، دوسرے کانٹیننٹس، دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ فریلی ایگریمنٹس کر سکتے ہیں، ان سے پولیٹیکل اکنامیکل پولیٹیکل ایگریمنٹس کر سکتے ہیں، دفاعی معاہدات کر سکتے ہیں۔ Now these are operative on a large scale and their method of working is different from that in ancient state۔ پہلے ظاہر ہے کیونکہ کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع تو تھے نہیں، تو لوگ گھوڑوں، اونٹوں پر یا اپنے جو پیغام رساں ہوتے تھے ان کے ذریعے کتنے دنوں کا فاصلہ طے کر کے وہ پیغام بھجواتے تھے ان ممالک کے ساتھ ریلیشن کے لیے۔ لیکن کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ترقی کی بدولت اب یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ اب آپ سیل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کوئی بھی اپنا پیغام جو ہے پوری دنیا میں ڈیلیور کر سکتے ہیں، اپنی جو ڈپلومیٹک پالیسیز ہیں انہیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے بہتر طور پر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ In ancient Greek there were small cities۔ These states came into existence as a result of family۔ قدیم یونان میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں۔ یہ شہری ریاستیں دراصل ایک خاندان سے وجود میں آئی تھیں۔ Then this family expanded to become more families and it took the form of a tribe۔ یہ ان فیملی نے ایک خاندان سے دوسرے خاندان اور بہت زیادہ خاندانوں کی صورت اختیار کی، اور بعد میں انہوں نے قبیلے کی شکل اختیار کر لی جن کا ایک باقاعدہ سربراہ ہوتا تھا، ہیڈ مین، اور اس کے فیصلے کو قبیلے کا جو سردار تھا اس کے فیصلوں کو منوان ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، ریجیکشن کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اینڈ ہز ڈیسیژن واز ایکسیپٹڈ بائی دا ٹرائب مین۔ دس ٹرائب ایکسپینڈیڈ انٹو اے ولیج اینڈ دین ود دا پیسیج آف ٹائم اٹ چینج انٹو اے ٹاؤن۔ یہی قبیلے جب کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک گاؤں کی صورت اختیار کر لی اور آہستہ آہستہ ایک قصبے کی
شکل اختیار کر گئے. جب یہ قصبے وسیع ہوئے تو ایک شہروں کی بنیاد پڑی جس سے چھوٹی ریاستیں اور بڑی علاقائی ریاستیں وجود میں آئیں. Again the town changed into cities and from these small and big states emerged. In fact, man needed an institution for the safeguard of his rights and for the sake of civilized life. ظاہرہ جو انسان نے ترقی کی اس کا شعور ڈیولپ ہوا, اس کی کانشیسنس نے فروغ پایا, تو تب انسان مہذب زندگی گزارنے کی جانب راغب ہوا اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسے ایک ایسے ادارے کی ضرورت سے تھی جس سے وہ اپنی خوبیوں صلاحیتوں کو مکمل طور پر نکھار سکے. For this purpose, state was such an organization which could help him to get himself recognized. اس کے لیے ریاست ہی ایک ایسا ادارہ تھا جو انسان کو انسان کی پہچان کروانے میں مدد دے سکتا تھا. یعنی ادھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ریاست ہی ایک ایسی چیز تھی جو انسان کو ڈیولپ کر سکتی تھی, اسے ایک ریکگنیشن دے سکتی تھی ملک کی, علاقے کی, صوبے کی. تو ریاست کا جو عنصر ہے کا وجود میں آنا ہے دنیا میں, یہ دراصل انسانوں کی پہچان کی کاز بنا ہے. Undoubtedly, by becoming a part of state, he could do his duties in a good manner. Apart from state, he could not have this recognition. بلا شبہ انسان ریاست کا حصہ بن کر ہی اپنی ڈیوٹیز جو ہے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا تھا, اور ریاست سے علیحدہ رہ کر تو انسان کی کوئی پہچان ہو ہی نہیں سکتی. According to Aristotle, a man living apart from other human being can neither a wild or mad or not a man. ارسطو نے کہا ہے کہ کوئی بھی ان فرد دوسرے افراد سے علیحدہ رہ کر یا تو جنگلی ہو سکتا ہے یا دیوانہ کہلا سکتا ہے, لیکن نہیں کہلا سکتا تو انسان نہیں کہلا سکتا. اس سلسلے میں مختلف فلاسفرز نے اپنی ڈیفینیشنز بھی بیان کیا ہے. Different authors have defined state in different ways which are given below. According to Aristotle, state is the name of group of different families, villages, and is an organized way by and purpose of the state is to provide facilities for the setup of good and free life of people. ارسطو کے نزدیک ریاست مختلف خاندانوں اور دیہاتوں کے ایسے منظم گروہ کا نام ہے جس کا مقصد خوشحال آزاد زندگی کے قیام کے لیے ہر انسان کو بنیادی زندگی کی سہولیات فراہم کرنا ہے. برجس State is an assembly of people which can be recognized from organization point of view. برجس کہتا ہے کہ ریاست انسانوں کا ایک ایسا اجتماع ہے جو منظم وحدت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. یعنی کہ ریاست انسانوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جس میں انسان موجود ہوتے ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں, اور جب ایک یہ منظم وحدت میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی پہچان پیدا ہوتی ہے. According to Holland, state is such a gathering of men occupying a special area and where majority opinion is considered of morality. ہالینڈ کے الفاظ میں ریاست افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جو ایک مخصوص اسپیسیفک علاقے پر قابض ہوتے ہیں اور اس طرح منظم ہوتے ہیں کہ جن کی اکثریت کی رائے کو اقلیت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے. ووڈ ولسن جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھا, اس نے بھی اس کی تعریف کی ہے. He was president of America at the time of First World War. Defined state. State is the name of corporation of people for sake of law in a special area. جو پہلی جنگ عظیم کے دوران ووڈ ولسن امریکہ کا صدر تھا, وہ اس طرح بیان کرتا ہے ریاست کسی خاص علاقے میں قانون کی خاطر لوگوں کے اشتراک عمل کا نام ہے. اب ہم جو اسینشلز ایلیمنٹس ہیں, بہت اہم ایلیمنٹس ہیں, اس کی طرف آتے ہیں کہ ریاست کے وجود کے لیے, ریاست کی گرومنگ کے لیے کن دو بنیادی ایلیمنٹس کا ہونا ہر صورت ضروری ہے. نمبر 1 ہے جی پاپولیشن. کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے آبادی کا ہونا بہت ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبادی کے
کیا مطلب ہے؟ کیا یہ آیا چند افراد کے گروہ کا نام ہے یا یہ کوئی زیادہ افراد کے اجتماع کا نام ہے؟ یعنی ریاست کے طبی وجود کے لیے، فزیکل ایگزسٹنس کے لیے افراد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں آبادی میں زیادہ افراد وہ کاؤنٹ ہوں گے جو آپ کے ریگولر شہری ہیں، وہ افراد کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے جو بیرون ملک سے آتے ہیں سفیر کے طور پر یا طالب علم کے طور پر یا چند عرصے کے لیے آتے ہیں، وہ افراد آبادی کا حصہ نہیں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ It is must for the existence of state. What does population mean? It means a group of people which is essential for the physical existence of a state. The other who comes to the state for educational or the ambassador of foreign states. These people have social rights but not political rights. یہ جو فارنرز آتے ہیں، امبیسڈرز آتے ہیں، فارنر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، انہیں سوشل رائٹس ہوتے ہیں لیکن پولیٹیکل رائٹس نہیں ہوتے۔ یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں، یہ معاشی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی پالیٹکس میں یہ حصہ نہیں لے سکتے۔ زمانہ قدیم میں ان افراد، زمانہ قدیم میں یونان میں افراد کی ایک مخصوص قسم تھی جس کو غلام کہا جاتا ہے۔ یہ افراد ریاست کے شہری تو ہوتے تھے لیکن ان کو کوئی سیاسی معاشرتی حقوق حاصل نہ ہوتے تھے، وہ کسی قسم کی ریاست کی پالیسی میں حصہ نہیں تھے لے سکتے، نہ کوئی اپنی رائے دے سکتے تھے۔ In ancient Greek there were only kind of people and this was called servant. These people were citizens of the state but they do have no social and political rights. جدید دور میں اس فرق کو رفع نہیں رکھا گیا، اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو تمام سیاسی معاشی مساوی طور پر حقوق فراہم کیے جاتے ہیں، مثلا تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ، تجارت کی غرض سے جانا دوسرے ممالک میں، سفارتی امور نپٹانا یا سفارتکاری کے لیے جانا۔ اب آبادی میں دیکھا جاتا ہے کوانٹٹی اور کوالٹی کس نہج پہ ہے، یعنی کہ آبادی کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی میں اویلیبل ہونی چاہیے۔ اگر کسی ملک کے عوام عددی لحاظ سے زیادہ ہیں لیکن وہ بے ہنر ہیں، ان میں ہنر نہیں، تو وہ ملک کی ترقی میں مواقع پیدا نہیں کر سکتے، وہ ملک پہ ایک بوجھ کی صورت موجود ہوتے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل مثلا چین میں تقریباً 1 ارب 20 کروڑ انسان بستے ہیں لیکن پھر بھی ترقی کر رہے ہیں۔ امریکہ سپر پاور چائنا سپر پاور بن رہا ہے۔ انڈسٹری، ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم، میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ میں اس نے ایک عظیم مثالیں قائم کی ہیں جو کسی تعارف کو محتاج ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین میں زیادہ تر افراد جو ہیں ہنرمند ہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمہ تن گوش ہیں، اور ان کی جو تعلیمی نظام ہے، سسٹم ہے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ مشتمل ہے، نہ کہ بے روزگاروں کی فوج در فوج ظفر موج پیدا کی جا رہی ہے نان ٹیکنیکل اور بے مقصد ایجوکیشن دے کے۔ اسی طرح بھارت میں تقریباً اتنی ہی آبادی کے 1 ارب 18 کروڑ آبادی کے افراد موجود ہیں لیکن وہاں پر زیادہ تر آبادی جو ہے ہنرمند نہیں، اس لیے وہ ملک کی ترقی میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے جس قدر چین، روس یا امریکہ میں رہنے والے افراد یا ان کی آبادی نے کردار ادا کیا ہے۔ نتیجہ اس کا سامنے ہے کہ انڈیا آج بھی تیسری درجے کی دنیا کے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور اس میں کی جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ اپنی زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی عدم دستیابی کی وجہ سے تقریباً 40% سے بھی کم ہے، اور زیادہ اس کی آبادی صرف 80% سے زائد آبادی جو اس کی خطۂ غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے عوام کو آبادی بڑھانے کی عوام کو بجائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو روزگار میسر ہو، کاروبار بزنس کے ذرائع بڑھے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ آبادی نہ تو اس قدر کم ہو کہ حاکم اور محکوم کے درمیان فرق ہی ختم ہو جائے، نہ اس قدر زیادہ ہو کہ کاروبار چلانے میں ہی دقت دشواری پیش آئے اور لوگوں کو روزگار فراہم نہ کیا جا سکے۔
لون قرضے نہ دیے جا سکیں۔ افلاطون نے آبادی کے متعلق اپنے نظریات کو واضح کیا ہے کہ ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 افراد پر مشتمل ہونی چاہیے، جبکہ روسو کے مطابق آبادی کی حمایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک مثالی ریاست میں 10,000 آبادی ہونی چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہ کیا انہوں نے بیان کیا، لیکن اپنے وقت کے حساب سے یعنی 2,500 سال پہلے کے حساب سے ارسطو نے ٹھیک بیان کیا ہے، اور روسو نے آج سے 300 سال پہلے کے حساب سے جو بیان کیا آبادی کا معیار وہ ٹھیک ہے، کافی ہے، سفیشینٹ۔ اگر آپ کی آبادی بڑھتی رہے گی، وسائل نہیں بڑھیں گے، لوگ ہنرمند نہیں ہوں گے، اپنے کنزمپشن نہیں کریں گے اپنے وقت کی اچھے طریقے سے، تو آبادی میں صرف آبادی کے جو ملک کے وسائل ہیں وہ ضائع ڈسکارڈ ہوں گے اور آبادی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے جی ٹیریٹری، علاقہ۔ ریاست میں آبادی ایک اہم عنصر ہے، لیکن اس آبادی کے ساتھ ایک مخصوص علاقہ یا رقبہ نہ ہو تو وہ ریاست نہیں کہلا سکتی۔ 20ویں صدی میں جس وقت یہودیوں کے پاس کوئی علاقہ نہیں تھا، کوئی ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن اب اسرائیل کو تمام مغربی ممالک ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایک مخصوص رقبہ ہے، علاقہ ہے۔ اس طرح فلسطینی ریاست کو بھی مسلم ریاستیں تسلیم کر چکی ہیں، کیونکہ فلسطین کے پاس بھی اپنا ایک مخصوص ٹیریٹری موجود ہے۔ جدید دور میں مواصلاتی انقلاب کی بدولت ریاست کا چھوٹا یا بڑا ہونا بھی اتنا اہم نہیں۔ بین الاقوامی طور مطابق ویسے بھی تمام ریاستوں کا رتبہ ایک جیسا ہے، لیکن ریاست کے لیے وسیع رقبے کی اہمیت سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سامراجی طاقتوں نے افریقہ اور ایشیا میں 9 آبادیاں قائم کی تاکہ ان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بعض مفکرین کا خیال ہے کہ وسیع علاقوں والی ریاستیں زیادہ خوشحال ہوتی ہیں، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں ریاستوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے اور وہ اپنی سالمیت کے لیے اچھے طریقے سے دفاع کر سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی امر اصول نہیں ہے، کیونکہ کم آبادی والی ریاستیں بھی زیادہ خوشحال طاقتور نظر آتی ہیں، جیسا کہ سوئٹزرلینڈ ہے، موریشیس ہے، مالٹا ہے اور لیکسمبرگ ہے۔ دور جدید میں مواصلاتی نظام کی بدولت اب صرف رقبہ اہم نہیں، بلکہ اس ریاست میں واقع پہاڑ، دریا، سمندر، حتیٰ کہ اس کا جو ہوائی ایریل روٹس ہیں، یعنی کہ فضائی اس کا فضائی داخلہ ہے، وہ بھی اسی ریاست کی جورسڈکشن میں شمار ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سوڈان میں بہت زیادہ وسیع و عریض ملک ہے، مسلم دنیا کا دوسرا سب سے بڑا، لیکن آبادی زیادہ ہونے کے باوجود اس کی جو پسماندگی ہے وہ آج بھی دنیا کے 5ویں درجے کے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ رقبہ بھی بڑا ہونا کسی ملک کی ترقی، خوشحالی یا ڈیفنس کا ضامن نہیں ہوتا۔ اگلا تیسرا جی حکومت، گورنمنٹ۔ ریاست کو اپنا وجود حکومت کا مرہون منت ہوتا ہے، کیونکہ ریاست کی کامیابی کے لیے حکومت ایک طاقتور ادارہ ہوتا ہے جو اپنے قوانین کے ذریعے لوگوں کو اطاعت فرما برداری پر مجبور کرتا ہے۔ حکومت میں 3 عنصر شامل ہیں جس سے کوئی بھی ریاست انکار نہیں کر سکتی: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور عدلیہ۔ یہ حکومت کے 3 اہم شعبے ہیں۔ اب دیکھا جاتا ہے کئی ملکوں میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، صدارتی نظام ہے، کئیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے، کئیوں میں پارلیمنٹری فارم گورنمنٹ ہے، کئیوں میں جمہوریت ہے۔ لیکن جمہوریت وہاں کامیاب ہوتی ہے جہاں عوام باشعور ہو، اپنے حقوق سے اویئر ہو اور جمہوریت کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے تہذیب و ثقافت کے مطابق فروغ دیں۔ اگر برطانیہ میں اگر پارلیمانی نظام چل رہا ہے تو وہاں پر عاملیت کامیاب نہیں، اسی طرح امریکہ میں کبھی بھی پارلیمانی نظام حکومت کامیاب نہیں ہے۔